السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، آج ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے متعلق۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس وقت پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یہ پہلا لیڈر، پہلا شخص تھا جس نے افغانستان کے مسلمانوں کے اوپر ناروا سلوک کے متعلق گفتگو کی اور ڈنکے کے چوٹ پر بات کی، اور پھر اس وقت کے اہل اقتدار نے مولانا فضل الرحمان کو نظر بند کر کے قید و بند کے اندر رکھا اور اس طرح ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ لیکن اس دن سے افغانستان کے فاتح ہونے کے دن تک مولانا فضل الرحمان افغانستان کے مجاہدین اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج اس وقت بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ممالک کے سربراہان سے مولانا فضل الرحمان سبقت لے جا چکے ہیں، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان حماس کے نمائندوں کے ساتھ موجود ہیں، اور اب قطر کے اندر یہ ملاقات ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جو ترکیہ کی بھی خبر چلی ہے کہ ترکیہ کا دورہ کریں گے، آگے اس سے کیا ان کا لائحہ عمل بنتا ہے اس کو اب تک مخفی رکھا گیا ہے، لیکن اتنی بڑی جرأت جو اہل اسلام کے بڑے بڑے دوسرے نمائندے جن کے پاس اقتدار بھی ہے اور طاقت بھی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس نہ اقتدار ہے نہ طاقت ہے، بس ایمانی قوت کے ساتھ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے روز اول سے کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور اس اپنے کھڑے ہونے کا صرف اظہار نہیں کیا بلکہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیڈروں سے جا کر ملاقات کر کے اس کا اعلان کیا اور اس کو واشگاف انداز میں پوری دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان کی حفاظت فرمائے، اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اہل فلسطین اور فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے اور ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور اہل اسرائیل کو، یہود کو، ہنود کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔